پہلا جو عین ہے وہی پہلا امام ہے، پھر اس کے بعد لام کا جو اہتمام ہے، کلمہ کلمہ وہ لا الہ کا ہے، لا کلام ہے، اور میم وہ کہ جس پہ امامت تمام ہے، دونوں جہاں کی آخری سرحد تلک ہے علم، پھیلا ہوا علی سے محمد تلک ہے علم، انا مدینۃ العلم وعلی بابها۔ علم کا شہر ہوں میں، علم کا شہر ہوں میں، اور علی ہے دروازہ۔ انا مدینۃ العلم وعلی بابها۔ الرحمن الرحیم وبه نستعین وهو خیر معین۔ قواعد اگرچہ کہ ہر ایک نے اپنی اپنی جہت سے بنایا ہے، لیکن اس پر کوئی مستند دلیل نہیں ہے یا کوئی قاعدہ جو ہر وقت فرقے کو وجود ملائے، ایسا کوئی قانون موجود نہیں ہے۔ ہر ایک نے اپنے اپنے لحاظ سے فرقے بنا دیے ہیں، لیکن جب ان کو احصاء کیا جاتا ہے تو چار قانون سامنے آتے ہیں کہ جس کی بنیاد پر فرقے بنتے ہیں۔ ایک یہ کہ صفات اور توحید در صفات کو مد نظر رکھ کر کے اثباتاً و نفیاً بعض لوگ اس کو مانتے ہیں، بعض نہیں مانتے ہیں۔ دوسرا قضاء و قدر کے لحاظ سے جو فرقے بنتے ہیں کہ قضاء و قدر کو مانتے نہیں مانتے ہیں، عدالت کو مانتے نہیں مانتے اس جہت سے۔ اور تیسرا فرقہ بنتا ہے وعد و وعید و اسماء و احکام کے لحاظ سے کہ جس کے اندر جو ہے انسان کے ایمان کے مسائل، توبہ، وعدہ، وعید، امید، تکفیر، گمراہی، بعض لوگ ثابت کرتے ہیں، بعض لوگ نفی کرتے ہیں، اور اس میں جو ہے مختلف فرقے پیدا ہو گئے ہیں۔ مرجئہ جو گناہ کبیرہ انجام دینے والے کو کافر سمجھتے ہیں، وعیدیہ جو عذاب ہر بات پر عذاب لے کر آتے ہیں کہ جو عذاب کا مستحق بن گیا تو ہو کر ہی رہے گا، معتزلہ جو تھوڑا اشعریہ کی نسبت سے شیعوں کے قریب ہے، اشعریہ جو ذرا وہابیت سے قریب ہے، کرامیہ یہ بھی ایک سنیوں کا فرقہ ہے۔ چوتھا قاعدہ بنائیں سمع و عقل و رسالت و امانت کی بنیاد پر۔ یہ قاعدہ مشتمل ہے حسن و خوب، صلح و اصلاح، لطف و عصمت نبوت میں ہے، اور شرائط امامت میں نصاً مانے یا اجماعاً امامت کی شرط مانے، اور امامت کے منتقل ہونے کا طریقہ نص ہے یا اجماع ہے۔ اس میں اختلاف شیعہ اور باقی فرق کے درمیان اگر ہم ائمہ امت میں سے کسی ایک منفرد شخص کو کسی ایک مقالے میں اگر کسی ایک مقالے میں اس کو منفرد دیکھتے ہیں تو اس کا مقالہ مذہب بن جاتا ہے اور اس کی جماعت فرقہ بن جایا کرتی ہے۔ اور اگر ہم ایک فرد کو منفرد دیکھتے ہیں لیکن ایک ہی مسئلے میں منفرد ہے تو اس کو ہم صاحب مقالہ یا صاحب فرقہ نہیں کہیں گے، کیونکہ وہ باقی مسئلوں میں تو دوسروں کے تحت داخل ہے، خالی ایک مسئلے میں الگ ہے تو اس مسئلے میں تابع قرار دیں گے جس کے تحت وہ موافق ہے، اس لیے الگ مذہب نہیں قرار پائے گا، ورنہ تو مقالات بے انتہا وجود میں آ جائیں گے اور کوئی تعیین نہیں ہو سکے گی۔ پس وہ مسائل کہ جن کے نتیجے میں اختلاف قوموں کے پتہ چل سکے، اس کی چند قسمیں ہیں جن کو چار قسموں میں، بڑی چار قسموں میں منحصر کیا گیا ہے۔
بعد اس کی کہ بعض کے اندر تداخل کرتے ہیں۔ 4 فرقے یہ ہیں: قدریہ، صفاتیہ، خوارج اور شیعہ۔ یہ قدریہ صفاتیہ جو ہے وہ سنی فرقے عام طور پر ہیں، اور خوارج کو وہ لوگ شیعہ کے طور پر دیکھتے ہیں، لیکن وہ بھی خوارج بہرحال خوارج شیعہ بھی نہیں ہوں۔ یہ جو ہے لوگ اس کو اپنے آپ کو تو مسلمان کہتے ہیں نا، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن مسلمان ہے نہیں، اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں لیکن شیعہ ہے نہیں وہ۔ جیسے ناصبی ہیں، وہ اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں لیکن وہ سنی بھی نہیں ہو تو کافر کی فہرست میں۔ جی ہاں، لیکن اس میں سنی کا امکان ہے نا، سنی ہوتے ہوں۔ دوسرا جو ہے شیعہ فرقہ جو اپنے آپ کو ناصبی کہتا ہے، نہیں خوارج کہتا ہے، یا مثلا نصیری کہتا ہے، تو وہ اپنے آپ کو شیعہ سمجھتے ہیں لیکن ہے شیعہ نہیں ہے۔ نہیں کہتے ہیں بعض فرقوں کے اندر منظم ہو گئے ہیں، اگرچہ کہ ان ہر فرقے کے اندر پھر قسمیں نکلتی ہیں اور وہ تقریباً 73 فرقے بنتے ہیں۔ اصحاب کتب مقالات، ان کے پاس 2 طریقے ترتیب دینے کے لیے فرقوں کو۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ اس طریقے کے لحاظ سے وہ اصول کو دیکھتے ہیں اور اصول کی بنیاد پر گروہ طائفہ بناتے ہیں۔ دوسرا گروہ جو ہے وہ یہ کہ نہیں، اصحاب اصول کو دیکھتے ہیں اور دیکھیں اصحاب اصول کے لحاظ سے ترتیب دیتے ہیں کتاب کو، کیونکہ ہم نے زیادہ مضبوط پایا اس قسم دوم کو کہ اصحاب اصول کی بنیاد پر مترتب کیا جائے تو وہ زیادہ مضبوط طریقہ ہے، اور وہ ابواب کو حساب بھی کرنے کے لائق ہے۔ اور میں نے یعنی سبحانی نے اپنے آپ سے یہ شرط کی ہوئی ہے کہ وہ ہر فرقے کے مذہب کو ذکر تو کریں گے جس طرح ان کی کتب میں موجود ہے، بغیر تعصب کے، ان سے کوئی تعصب برتے بغیر جیسا فرقہ ہے اسی طریقے سے نقل کریں گے، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں کریں گے۔ کس میں؟ اصول کی بنیاد پر تقسیم کریں تو اصول سے پھر ٹکڑے منشعب ہو کر دوسرے فرقے بنتے ہیں۔ صاحب اصول کے اعتبار سے لے کر کے چلیں، اس میں حساب رکھنا بھی آسان ہو جاتا ہے اور اس کی اقسام بھی مضبوط طریقے سے ضبط ہو جایا کرتی ہے۔ یہ اس کا جو ہے فائدہ ہے۔ سبحانی کہتے ہیں کہ میں نے اپنے آپ کو یہ پابند کیا اس بات کے اوپر کہ ہر فرقے کو جب میں پیش کروں گا تو جیسا ان کی کتب میں پایا ہے اسی طریقے سے پیش کروں گا، بغیر تعصب کے اور بغیر کمی بیشی کے، اور یہ بھی نہیں بیان کروں گا کہ یہ صرف فرقہ صحیح ہے یا فاسد، اور یہ بھی نہیں بیان کروں گا کہ یہ فرقہ حق ہے یا باطل، صرف ان کی بات کو نقل کر دوں گا۔ اور افہام ذکیہ یہ ان پر مخفی نہیں ہے کہ جب مدار دلائل عقلیہ پیش کیے جائیں گے تو حق کی کرنیں وہاں سے پھوٹیں گے اور باطل کے اوپر پھونکا جائے گا وہ، لیکن دلیل کی روشنی میں فرقوں کو ذکر کرتے وقت یہ بات ہم ذکر نہیں کریں گے، فقط دلائل کے ذریعے سے آپ جو سمجھ رہے ہیں اس کو آپ مد نظر رکھیے گا۔ عوام کے لیے نہیں ہے، مجتہدین کے لیے ہے۔ عوام جو ہے ان کو تو یہی کہنا ہے کہ آپ تقلید کرو بس۔ تاریخ میں بھی جو اس کے ماہرین ہیں ان کی ہم تقلید کریں گے، سمجھ گئے، اور جب تک کہ ہم خود ماہرین کے درجے پر نہیں پہنچ جاتے، روش یہی ہوگی، سمجھ گئے، کہ ہم جس طرح طالب علم بن کے پڑھتے ہیں اس طرح پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ہمارے جو ہے کوئی
نہیں بتایا کہ ہم خالی ان کے اقوال کو نقل کر دیں بس، پھر اس کے بعد دلائل میں آپ خود ہی ملاحظہ کریں کہ کون حق ہے کون باطل ہے، آپ خود فیصلہ کریں. ہاں یہ تو سنیوں کی لکھی ہوئی. جی ہاں یہ سبحانی کی نہیں ہے. صحیح. صلی اللہ علیہ وآلہ